بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں ہندو مذہب کا بھی ایک گروہ ہے، ہندو مذہب کے لوگ بھی خود کو امام حسینی کہتے ہیں۔ جی ناظرین، وہ گروہ کون سا ہے اور وہ ہندو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ امام حسینی ہے؟ کیا امام حسینی میں ان کے ساتھ جو لشکر تھا، ہندوؤں کا ایک گروہ جو کہتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر لشکر یزید کے ساتھ وہ لڑے تھے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ وہ کھڑے ہوئے اور لشکر یزید کے ساتھ لڑے۔ جی ناظرین، کیا واقعی ہندو میں کوئی ایسا گروہ ہے؟ وہ ہیں تو ہندو مگر وہ مسلمان تو نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ امام حسین کی یاد میں مختلف یوم عاشوراء کے موقع پر، محرم کے موقع پر وہ اپنے مذہبی انداز کے مطابق امام حسین کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، بالکل ساری ویڈیو کی ڈیٹیل اور تفصیل میں آپ کو اس میں دینے والا ہوں، مگر میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشنز آن کر دیں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو جی ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک انتظار حسین ایک کالم نگار ہے، انہوں نے ایک کالم لکھا برہمن انکار بلا انگلش میں لکھا کہ انہوں نے کا کہنا ہے کہ برہمن حسینی جو ہے وہ صرف افسانہ ہے، مگر ایک منیکا دت ایک پروفیسر تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ خود برہمنی ہے اور ان کے آباء و اجداد راہب دت کے 7 بیٹے اور ان کے ساتھ 2 اور جو بندے تھے، تو وہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مشن میں حصہ لیا تھا۔ ان میں سے ایک راہب دت بچ کر واپس آئے تھے اور افغانستان کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اور سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں انہوں نے رہائش پذیر ہوئے۔ پھر تقسیم ہند کے بعد یہ خاندان بھارت چلا گیا تھا۔ سنیل دت کا تعلق بھی حسینی برہمی سے ہے، جس کی تصدیق فلمی اداکار منوج کمار نے بھی کی۔ نرگس کے والد بھی حسینی برہمن تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ ہیں تو ہندو مگر حسینی برہمن ہونے کے ناطے یہ مندروں وغیرہ میں نہیں جاتے، اس طرح کا کہنا ہے اس پروفیسر منیکا دت کا۔ جی ناظرین، وہ نہ تو دوسری ہندوانہ رسومات ادا کرتے ہیں مگر محرم کے دنوں میں وہ امام حسین کا ماتم بھی کرتے ہیں اور ان کے جو شہید ہوئے ان کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں۔ اب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ امام حسین کا لشکر تو سب مسلمان تھے مگر یہ حسینی برہمن اس لشکر میں کیسے آئے تھے؟ جی ناظرین، اس پروفیسر منیکا دت کے مطابق جو ان کے جو برہمن ہندو برہمن تھے تو وہ عرب ممالک کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور ان کا جب وہ شام جا رہے تھے، سندھ سے شام جا رہے تھے، راستے کربلا کے ساتھ ہی ان کے کچھ مقام پہ ان کا پڑا ہوا ان کو کچھ لوگوں نے بتایا ان تک یہ خبر پہنچی کہ ایک بادشاہ کی بڑی فوج کسی باغی کی جو سرکوبی کے لیے اتری ہے۔ جانشین مزید پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی باغی نہیں بلکہ نبی اکرم رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسر سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں، جو اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ جا رہے تھے تو عمومی بادشاہ کے بھاری لشکر نے انہیں گھیر لیا۔ یہ باتیں سن کر ہندو کے برہمن نے راہب دت نے اپنے 7 بیٹوں اور 2 ساتھیوں کے ساتھ حضرت امام حسین سے ملاقات کی اور کربلا تشریف لائے اور ان سے جنگ میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ لیتے۔ راہب کے 7 بیٹے دونوں ساتھی دونوں قربان ہو گئے مگر راہب دت کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو ان تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بعد میں امام حسین علیہ السلام کے خاندان سے بھی ملا، ان کو بتایا کہ اصل میں مسلمان نہیں ہوں، میں برہمن ہوں امام حسین کے خاندان میں۔ اب امام حسین علیہ السلام کے خاندان نے کہا اب تم حسینی برہمن ہو، اب ہم تمہیں یاد کریں گے۔ جب راہب دت واپس ہوئے تو سندھ میں ایک نیا ان کا گروہ پیدا ہوا، اس کا نام حسینی برہمن تھا۔ یہ ہندو ہیں مگر اپنا تعلق امام حسین سے جوڑتے ہیں۔ حسینی برہمن آج بھی بھارت میں موجود ہیں اور جو اپنی محرم اپنی مذہبی مطابق اپنے مذہب کے مطابق جو
اور جذبے سے مناتے ہیں۔ ہم ایک ایسی کہانی ہے جو تاریخ سے ثابت نہیں ہو سکتی، مگر حسینی برمنی کے نام سے یہ لوگ برِ صغیر میں موجود ہیں۔ ناظرین، مگر جب وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے تو وہ خود کو حسینی کہتے ہیں، کہنے کے حقدار بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ حسینی ہونے کے لیے اسلام میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ ان کے طور طریقے، رواج، رسم تو ہو سکتے ہیں، مگر ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ناظرین، تاریخ میں تو اس طرح کی اور بھی کچھ باتیں ہیں مگر ملتی نہیں ہیں، یہ ان کے ورثہ تشکیل سے ملتی ہے، یہ ان کی وراثت سے ملتی ہے، جو ان کی وراثتی کہانیوں سے، اس طرح جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں یہ ان سے ملتی ہیں۔ اب میں نے یہ ساری گوگل، یوٹیوب اور دوسرے ویب سائٹ سے انفارمیشنز لی ہے، میں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی ایڈز نہیں کیا۔ اب آپ پہ ڈیپینڈز کرتا ہے کہ آپ اس پہ سرچ کریں اور اس پہ خود دیکھیں کہ اس میں کیا سچائی اور اس میں کیا حقیقت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کم سے کم امام حسین نواسہ رسول ایک درود تو بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینکس، اللہ حافظ۔